تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں میرے خیال سے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمۃ للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین. صلوات پڑھتے ہیں. بہت ہی مختصر سی اور بہت ہی مشہور اور معروف آیہ کریمہ، اور ہر ایک کی زبان زد آیہ کریمہ، جو خود اپنے آپ میں آیت بھی ہے اور آیت کا ترجمہ بھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ محتاج ترجمہ نہیں، اس لیے کہ جو بھی حضرات مجالس میں شرکت کرتے ہیں یا مجلسوں میں جاتے ہیں، انہیں نے برابر اس آیت کے ذیل میں اشرے سنے ہیں، مجالس سنی ہیں. اکثر اور بیشتر علماء اکرام اور خطباء اعظام اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کرتے رہے ہیں، اور اسے انہوں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا. یہ دین کو پہچنوا رہی ہے آیت، اور یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے اور اللہ کے دین کی صفت کیا ہے. ایک جملہ بالکل شروع میں کہتا چلوں کہ یہ آیت دین کو بھی پہچنوا رہی ہے اور دین کو بھی پہچنوا رہی ہے، اس لیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اسی کو دین کہتے ہیں. اور جہاں زبردستی ہے، جہاں اکراہ ہے، جہاں ظلم ہے، انہیں دین کہا جا سکتا ہے، دین نہیں کہا جا سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد.
دیکھیے قرآن کا اپنا مزاج ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے اور معاملات بہرحال سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ دین وہ ہے جس میں اکراہ نہیں، جس میں جبر نہیں، جس میں زبردستی نہیں۔ تو قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں علامات ظاہر ہوتے ہیں اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، انبیاء کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس سے نتیجہ نکالنا، سمجھنا، یہ ہمارا کام ہے، اور ہمیں آیات کو بھی دیکھنا چاہیے اور آیات کی تفسیر کے اوپر بھی نظر ڈالنا چاہیے۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ صاف صاف سن لیجئے کہ ٹھیک سے اردو نہیں جانتے ہیں اور بحث کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ ابھی جب میں یہاں پہ آیا تو ہمارے اقبال بھائی نے یہ مجھ سے بتایا کہ کچھ لوگوں کو آپ کی اس بات پر اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کہ یا علی مدد کہنا ہمارا شیوا ہے اور یہی ہماری پہچان ہے۔ تو بڑے بڑے علماء نے اور بڑے بڑے مصنفین نے یہ بات تحریر کی ہے کہ سب مدد تو صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ ذرا سا جملہ بدلا ہوا ہے، ورنہ ایسا ہی جملہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرتے وقت کہا تھا کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ ہمارے اقبال بھائی کا حکم ہے کہ اس میں کچھ بتا دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ بچوں پر کوئی غلط اثر نہ پڑے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ جن پر شیعت کا اثر ہوتا ہے ان پر کوئی غلط اثر پڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ شیعت اپنے آپ میں خود حفاظت کرتی ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری محبت ہے جو تمہیں جہنم میں جانے سے روکتی ہے، جہنم میں جانے سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر دل میں محبت ہے تو غلط کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ غلط کام جہنم کی طرف لے جاتا ہے، جنت کی طرف نہیں لے جاتا۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی اس مسئلے میں اعتراض ہے تو وہ عربی فارسی پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اردو پڑھ لیں اور اپنی زبان صحیح کر لیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، زبان جب صحیح ہو جائے گی تو عقیدہ اپنے آپ صحیح ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ بڑی مصیبت ہے کہ جانتے کچھ نہیں ہیں اور بحث کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے گاؤں میں ایسا ہے، ہمارے گاؤں میں ویسا ہے، ہمارا نظریہ تو یہ ہے، ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے اور ان کی سمجھ میں تو یہ آتا ہے۔ اسلام آپ کی سمجھ کا نام نہیں ہے، اسلام اس کا نام ہے جو رسول نے سمجھایا، جو معصومین نے ہم تک پہنچایا، جو قرآن میں ہے، لہٰذا اسے سمجھیے اور اس کے بعد پھر بات کو آگے پڑھائیے۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، اس کے بعد مجلس ہے، لہذا بہت سمیٹتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ عالی مدد سے بڑی پریشانی ہے۔ اصل میں معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ جو لوگ ٹھوکریں کھانے کے عادی ہیں وہ سنبھلنا نہیں چاہتے، غور کر رہے ہیں، سنبھلنا نہیں چاہتے۔ اب ایک اس پر اعتراض، اس پر اعتراض، اس پر اعتراض۔ ایک بات میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہاں سب میرے چاہنے والے ہی بیٹھے ہوئے ہیں
کہ میرے معاملے میں آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک دشمن چڑھ نہ جائے اس وقت تک علی متقی نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے صاف سی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اسے سمجھنا چاہیے اور اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آل محمد کا مسئلہ ہے، اور جب آل محمد ہی سمجھ میں نہیں آئے ہیں تو ان کا ذکر کرنے والے کیسے سمجھ میں آ جائیں؟ لیکن کیسے سمجھ میں آ جائیں؟ لہٰذا یہ کہ پہلے انہیں سمجھیے، اور رہ گئی مدد کی بات کہ ان سے مدد نہیں اور ان سے مدد نہیں، مولا علی کو کیوں پکارا اور ان کو کیوں پکارا، ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ کس نے کیسوں کو پکارا ہے، بس یہ کہ نہ زبان کھلوائی جائے تو بہتر ہے، ورنہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بڑے بڑوں کو بڑے بڑوں نے پکارا ہے، مگر یہ کہ وہ پکارنے پر آتے ہی نہیں تھے، لہذا وہ بھی ختم ہو گئے، پکارنے والے بھی ختم ہو گئے۔ علی کا معاملہ یہ ہے جس نے جہاں پکارا وہاں پہنچ گئے، تو آج یا علی مدد بھی موجود ہے اور یا علی مدد کہنے والے بھی موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے یہ کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ پہلے تو غیر کو سمجھیے کہ غیر اللہ کون ہے۔ آپ اور کر رہے ہیں جو مرض کر رہا ہوں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، غیر اللہ کون؟ غیر اللہ کسے کہا جائے؟ بھئی یہ سوچنے کی بات ہے کہ غیر اللہ ہم کسے کہیں گے؟ تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہ کون ہیں ہمارے؟ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ سب کون ہے؟ میں آپ کا غیر ہوں یا اپنے؟ کبھی سرخ سے بھی سوچیے گا بھائی، یہ زبان ہے، زبان کو سمجھیے، اور جب تک زبان نہیں آئے گی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بے زبان رہیے، زیادہ زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے غور کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ ان کا صاحب یہ مجمع ہمارا ہے، ہمارا اپنا ہے، تو یہ مجمع اپنا ہے نا؟ تو نے کہا صاحب اپنا ہے۔ اب بات بھائی یہاں تشریف فرمائے، ان کا صاحب یہ اپنے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں، یہ اپنے ہیں۔ درار صاحب بیٹھے ہیں اپنے ہیں، رضا صاحب بیٹھے ہیں اپنے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں، سیکھے بیٹھے ہیں ان کا یہ اپنے ہیں، فلاں بیٹھے ہیں یہ ان کا اپنے ہیں، ریاض صاحب ہیں یہ اپنے ہیں، تو ان کو کیا غیر کہا جائے گا؟ یہ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، غیر کہا جائے گا؟ تو ان کا نہیں، غیر تو مجلس میں آتا ہی نہیں غور کیا بھائی، غیر تو مجلس میں آتا ہی نہیں۔ اب یہ کہ مثلاً کل بمبئی میں ایک واقعہ ہو گیا، میں نے کل بھی اشارتاً کو عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ بمبئی میں ایک واقعہ ہو گیا کہ مجلس میں کچھ لوگوں نے زہر بانٹ دیا۔ اچھا وہ بیچارے کیا بانٹیں گے؟ یہ بھی غور طلب، بھائی کیا بانٹیں گے آپ؟ کبھی یہ بھی تو غور کیجئے کہ ان کا صاحب زہر بانٹ دیا تو جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی تو بانٹتا ہے بھائی، وہی تو بانٹتا ہے۔ تو اب یہ کہ آپ آستین کے سانپوں سے کیا سمجھیں گے، کیا امید لگائیں؟ اگر سانپ پالیں گے تو زہر تو ملے ہی گا بھائی، زہر تو ملے ہی گا۔ آپ غور کر رہے ہیں، ان کا صاحب زہر بانٹ دیا، تو یہ جو زہر بانٹ دیا ان کا یہ اپنے نہیں ہیں، غیر ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، غیر ہیں۔ لیکن ایک بات یہ سمجھ لیجئے، بالکل بغیر بات کو گھمائے ہوئے اور پھیلائے ہوئے، میں دو لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمیشہ دشمن کو غیر کہا جاتا ہے۔ دیکھیے دشمن کو غیر کہا جاتا ہے، ہمارا غیر ہمارا دشمن ہے، جس نے زہر بانٹا ہے وہ دشمن ہے، جب دشمن ہے تو وہ غیر ہے، اور کا صاحب غیر ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، غیر کا مذہب عذب نہیں دیکھا جاتا ہے، غیر کا مطلب غیر، ٹھیک ہے، غیر کا مطلب غیر۔ مجلسوں کے اوپر کوئی اونچے بازی کر دے اور جھگڑا کر دے، جلوس پہ ہنگامہ کر دے، تو ان کا صاحب وہ تو کریں گے، وہ تو غیر ہیں، اس کا مطلب وہ غیر ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ان کا یہ ماتم کر رہے تھے، کیوں نہیں کریں گے؟ اپنے ہیں، تو اپنے اور ہوتے ہیں، غیر اور ہوتے ہیں۔
غیر کا مطلب دشمن ہے. دیکھیے غیر کا مطلب دشمن ہے. اب غیر اللہ کون ہوا؟ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ. ہرکلی صاحب غیر اللہ سے مراد ابلیس ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غیر وہ کہلائے گا کہ جو اللہ کا دشمن ہے. دیکھیے جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہے غیر اللہ. دیکھیے وہ ہے غیر اللہ. اب آپ نے غور فرمایا، اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، تو یہ سمجھ رہے ہیں موسیٰ سے مدد نہ مانگیے، حضرت عیسیٰ سے مدد نہ مانگیے، آدم سے مدد نہ مانگیے. یہ مطلب نہیں ہے. فرعون ہو تو فرعون سے مدد نہ مانگو، نمرود ہو تو نمرود سے مدد نہ مانگو. ابھی 2 منٹ میں واضح کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد غیر کا مطلب وہ ہے کہ جو دشمن ہے. دیکھیے جو دشمن ہے، جو دوست ہے وہ غیر نہیں کہلائے گا، وہ اپنا کہلائے گا. اب قرآن پڑھیے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ اپنے سے مدد مانگی یا نہیں مانگی، کہ اپنوں سے مدد مانگی یا نہیں مانگی. جناب موسیٰ جب پلٹ کے آئے اور ایک شہر میں پہنچے، یہ قرآن ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ وہاں پہنچے تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. اور جب لڑ رہے تھے تو قرآن نے آواز دی کہ اس میں ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. غور کر رہے ہیں، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک دشمن تھا. دیکھیے ایک دشمن تھا، جھگڑا ہو رہا تھا. جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے مدد کے لیے موسیٰ کو پکارا. جب موسیٰ کو پکارا تو موسیٰ نے اپنے شیعہ سے یہ نہیں کہا کہ نہیں مدد تو اللہ سے مانگنا چاہیے، بلکہ فوراً مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے. دیکھیے فوراً مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے. جب مدد کرنے کے لیے فوراً پہنچ گئے اور مدد کی تو ایسی کی کہ جو شیعہ کا دشمن تھا اس کے ایک ہاتھ ایسا مارا کہ وہ وہاں قتل ہو گیا، مر گیا. تو مدد تو موسیٰ سے مانگی، تو موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے. لیکن موسیٰ نے یہ نہیں کہا، اس نے موسیٰ سے مدد مانگی اور موسیٰ نے مدد کر دی. اس کے بعد اور آگے بڑھیے، فرعون پیچھے پیچھے ہے، موسیٰ آگے آگے ہیں. دیکھیے موسیٰ آگے آگے ہیں، موسیٰ کے ساتھی آگے آگے ہیں اور ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں. اور پیچھے سے فرعون پیچھا کر رہا ہے، تلواریں لیے ہوئے ہیں، نیزے لیے ہوئے ہیں کہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے. سامنے دریا آ گیا، اور جب سامنے دریا آ گیا تو اب موسیٰ والے پریشان ہوئے. اور جب موسیٰ والے پریشان ہوئے تو ان موسیٰ کے دوستوں نے، موسیٰ پر ایمان لانے والوں نے، ان بنی اسرائیل نے ذرا قرآن پڑھ کے بتائیے یا اللہ کے نعرے لگائے. آپ غور کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں. موسیٰ کے ساتھیوں نے مدد کے لیے کسے پکارا؟ اللہ کو پکارا. تو ان کا نہیں صاحب اللہ کو نہیں پکارا، موسیٰ سے کہا کہ اب ہم کیا کریں، ہماری مدد کرو، ہمیں بچاؤ. اور جب موسیٰ سے کہا تو موسیٰ نے بھی نہیں کہا کہ ہم تو خود ہی اللہ سے کہہ رہے ہیں، اتنی دیر سے کہہ رہے تھے ادھر دریا ہے، ادھر کہاں لے گیا، لہذا مدد کرنے بھی نہیں آ رہا ہے. بلکہ موسیٰ نے آواز دی پریشان نہ ہو، ہم بچاتے ہیں. اور اس کے بعد دریائے نیل پر عصا مارا اور راستہ بنایا. جب راستہ بنایا تو یہ اللہ نے عصا نہیں مارا، موسیٰ نے عصا مارا. تو موسیٰ کے ساتھیوں نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، موسیٰ سے مدد مانگی. دیکھیے موسیٰ سے مدد مانگی، اور موسیٰ نے ایک نہیں 12 راستے بنائے، اور ان 12 راستوں سے بنی اسرائیل نکل گئے اور نجات مل گئی. اور پیچھے پیچھے فرعون آیا. جب فرعون انہی راستوں پر چلا تو وہی اس کی ہلاکت کا سبب بن گئے. ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ موسیٰ ایک تھے، راستے 12 بنائے، اور 12 کے ذریعے سے موسیٰ نے 12 قبیلوں کو نجات دے دی. ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی جب 12 قبیلوں کو 12 راستوں سے موسیٰ نجات دلا سکتے ہیں تو کیا 12 کے ذریعے ایک قوم کو نبی نجات نہیں دلا سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے. آپ غور فرما رہے ہیں. تو اب یہ کہ صاحب یعنی مدد نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے.
ایک بات تو بھیا سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم آپ کے دین پر نہیں، جب ہم آپ کے دین پر نہیں ہیں تو آپ زبردستی ہم کو سمجھانے کے لیے نہ آئیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ ہم آپ کی ماننے مانیں گے نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ بہت سیدھی سی بات افسر صاحب کہ ہم ماننے مانیں گے نہیں، آپ تو یوں بھی نہیں مانیں گے، افسر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یا علی مدد تو ہم کہیں گے، پوری توجہ سنیے گا، یا علی مدد تو ہم کہیں گے اور علی کے لیے علی کے مدد مانگیں گے۔ اب یہ کہ یہ مانگنا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو روز اول خالی مدد پر جھگڑا نہیں ہوا تھا، سجدے پر جھگڑا ہوا تھا۔ ابلیس کہہ رہا تھا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور ملائکہ سجدہ کر کے بتا رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ ملائکہ یہ بتا رہے تھے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ چاہے ملائکہ والے گروہ میں چلے جائیں اور چاہے ابلیس کے ساتھ ہو جائیں، لا اکراہ فی الدین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ نہیں ایسے نہیں، میرے خیال سے آج تو سزا خانے کی آخری مجلس ہے، لہذا بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ اب دیکھیے یہ بات ہے کہ اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہیں، مطلب یہ کہاں تک لڑیں گے اقبال صاحب، آپ ان کے چکروں میں نہ پڑیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بہت سامنے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، سجدے پر جھگڑا، ان کا صاحب یہ سجدہ نہیں ہو، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ تو صرف اللہ کے علاوہ کہیں سجدہ کسی کے آگے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو کیسوں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی سب کے سامنے آپ غور کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو اب اللہ سامنے ہو تو اسے سجدہ کیجئے، ورنہ سجدہ ہی نہ کیجئے، بھئی سجدہ ہی نہ کیجئے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب اللہ سامنے ہوگا تو سجدہ کریں گے، اور اللہ نہیں ہے تو ہم سجدہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے آگے سر جھکائیں گے اور کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ لیکن آپ کا سجدہ کہاں ہے، کیا ہے؟ اللہ تو آپ کو ملتا نہیں ہے، دیکھیے اللہ تو آپ کو ملتا نہیں ہے۔ مکے میں ایک گھر ہے اور اس گھر کے آگے سب سر جھکائے کھڑے ہیں، مکے میں ایک گھر ہے اس کے آگے سب سر جھکائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کو سجدہ ہے، اللہ کو سجدہ ہے، اللہ کو سجدہ ہے۔ تو یہ اللہ کو سجدہ کیسے؟ ارے ان کا صاحب وہ تو کعبہ ہے۔ ہاں کعبے ہی کی بات کر رہے ہیں، کعبے کے آگے سجدہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سجدہ تو اللہ کے آگے کرنا چاہیے، جب اللہ کے آگے کرنا چاہیے ڈھونڈ کے لائیے اللہ کو، اللہ مل جائے تو سجدہ کیجئے ورنہ نہ کیجئے، مگر یہ کہ کعبے کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ ان کا صاحب آپ سمجھے نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ نے کہا ہے میرے گھر کے آگے سجدہ کرو؟ اللہ نے تو نہیں کہا، جب نہیں کہا تو آپ کعبے کے آگے کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے سجدہ کر رہے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ آپ سمجھے نہیں، اس گھر کے آگے سجدہ کرنا ہی اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ یہ بیت اللہ ہے، تو بھیا بیت اللہ کے آگے سر جھکا دیا جائے تو اللہ کے آگے سر جھکایا گیا ہے۔ اب اگر کائنات میں کوئی نفس اللہ بن کے آ جائے، عین اللہ بن کے آ جائے، وجہ اللہ بن کے آ جائے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے۔ اب یہ کہ صاحب مدد، ان کا صاحب مدد کی بات الگ ہے، ان کی مدد جو ہے وہ اللہ کی مدد تھوڑی کہی جائے گی۔ کعبے کے آگے سجدہ کریں گے تو وہ سجدہ اللہ کے لیے ہے، یہ تو ہم ثابت کر دیں گے، بڑی بڑی داڑیاں ہلا ہلا کے 3 کلو کا سر ہلا ہلا کے سب کہنے چلے آتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ علماء نے لکھا ہے، شیعہ علماء نے لکھا ہے، ہمارا جو یا علی کہنے سے منع کرے اسے تو ہم شیعہ ماننے پر تیار ہی نہیں۔
ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا ہمیں یہ دھوس تو بالکل نہ دیجیے گا کہ شیعہ علماء نے لکھا ہے، شیعہ علماء نے لکھا ہے۔ علماء نے کیا کیا لکھا ہے آپ کیا جانے ہو، کیوں لکھا ہے یہ بھی آپ نہیں جانتے، یہ بھی آپ نہیں جانتے۔ اس لیے کہ وہ دور ایسا تھا کہ اگر آل محمد کا کوئی ذکر کرتا تھا تو گردنیں کاٹ دی جاتی تھی۔ لہذا جب یہ لوگ کتابیں لکھتے تھے تو اس میں کچھ ادھر ادھر کی بھی حدیثیں لکھ دیتے تھے تاکہ دشمن یہ دیکھے تو یہ سمجھے کہ بھائی یہ ہماری بھی چیز ہے، لہذا کتاب بچ جائے۔ اور کتاب اس لیے بچ جائے کہ آپ کا عقیدہ بچ جائے۔ کتاب ہماری جو بھی کتاب ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری ہر کتاب ہماری نظر میں مکمل طور پر معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ہر کتاب کلیکشن ہے، سلیکشن نہیں ہے۔ اس میں سلیکٹ ہمیں کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ کلیکشن ہے، جہاں سے جو روایت ملی جو بات ملی وہ انہوں نے درج کر دی، لکھ دیا، ختم کیا۔ اس لیے کہ سب جمع کر دو، اب اس کے بعد چھانٹنا بعد کی نسلوں کا کام۔ دیکھیے بعد کی نسلوں کا کام، لہٰذا یہ سب باتیں کر کے علماء کو بدنام نہ کیجیے۔ اور یہ کہ جیسے کچھ لوگ کالے کپڑے پہن کے ہم میں شامل ہو کے اپنے آپ کو شیعہ کہلانے لگتے ہیں، ویسے ہی کچھ لوگ لباس پہن کے شیعوں کے مولوی بھی بن جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب یہ کہ علی کی مدد اللہ کی مدد ہے یا نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے یا نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے یا نہیں ہے۔ سورہ احزاب کی آیہ کریمہ ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کف اللہ المومنین قتال، اللہ مومنین کی طرف سے قتل کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ احزاب کیا اللہ کہہ رہا ہے میں کافی ہوں قتال کرنے کے لیے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں اور میں لڑوں گا، میں قتال کروں گا۔ کون؟ اللہ۔ بڑا غور سے سنیے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے میں قتال کرنے کے لیے کافی ہوں۔ قتال کا مطلب سمجھے، مناظرہ نہیں، کلام نہیں، قتال کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اور قتل تلوار سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تلوار چلانے کے لیے کافی ہوں، میں قتل کرنے کے لیے کافی ہوں۔ اب ذرا پوری تاریخ اسلام نہیں، تاریخ آدمیت پڑھ کے ہمیں بتائیے کہ اللہ نے کہاں تلوار چلائی، اللہ نے کہاں قتل کیا، اللہ کس میدان میں نظر آیا؟ بھئی کہیں آیا؟ تو ان کا صاحب نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا اللہ کو تلوار چلاتے ہوئے؟ تو ان کا صاحب اللہ تو دکھائی دینے والی چیز ہی نہیں ہے۔ جب دکھائی دینے والی چیز ہی نہیں ہے تو اللہ نے کیوں کہا میں کافی ہوں؟ یہ کافی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں تلوار چلا رہا ہے۔ تو اب اللہ نے کہاں تلوار چلائی؟ اللہ نے کہاں تلوار چلائی؟ ان کا صاحب رسول اللہ کی مدد کی، کیسے مدد کرنے کے لیے نہیں کہا ہے کہ میں مدد کرنے کے لیے کافی ہوں، اس نے کہا ہے کہ میں قتال کرنے کے لیے کافی ہوں۔ اب وہ جنگ بتائیے جس میں اللہ نے قتال کیا ہو، اللہ نے تلوار چلائی ہو۔ دیکھیے اگر میں سوال پوچھنے پر آ گیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ بالکل چلے والے کا نہیں، بالکل صاف صاف بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قتال کرنے کے لیے کافی ہوں، میں قتل کرنے کے لیے کافی ہوں۔ بتائیے کہاں تلوار چلائی؟ ساری جنگیں پڑھ ڈالی، کہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے چیلنج بھی تو نہیں کیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کو کسی نے میدان میں نہیں بلایا۔ جب میدان میں نہیں بلایا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کیوں آئے گا، اللہ کہاں قتال کرے گا؟ لیکن اس نے کہا تو ایسا ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں چلائی ہے، بھئی کہیں چلائی ہے۔ اور جب اللہ نے تلوار چلائی ہے تو کسی نہ کسی نے تو اللہ کو للکارا ہوگا۔ بھئی کوئی تو ہوگا جس نے اللہ کو للکارا ہے۔
تو اب ذرا تلاش کیجئے، ساری جنگیں پڑھیے پھر ہمیں بتائیے۔ تو جنگ خندق، عمرو ابن عبد ود خندق پھاند کے خیمہ رسول کے قریب آ گیا، اور جب خیمے کے قریب آ گیا تو اس نے مسلمانوں کو للکارا، پکارا، آؤ میری سے جنگ کرو، آؤ مجھ سے جنگ کرو، قتل کر دو اور جنت لے لو، قتل ہو جاؤ جنت لے لو۔ لیکن ایک بھی نہیں نکلا۔ آخر میں جب کوئی نہیں نکلا تو پھر عمرو ابن عبد ود نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں آ سکتے تو اپنے نبی کو بھیجو، اور آواز دی ختمی مرتبہ کو کہ آپ آ جائیے جنگ کرنے کے لیے، میں آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد فوراً اس نے ایک جملہ کہا کہ اگر آپ بھی نہیں آنا چاہتے تو پھر اپنے اللہ کو بھیج دیجئے۔ نہیں غور کیا؟ اپنے اللہ کو بھیج دیجئے کہ وہ آ کے مجھ سے جنگ کرے، مجھ سے آ کے قتال کرے۔ ایک جنگ ہے جس میں اللہ کو للکارا گیا کہ اگر کوئی نہیں آتا تو اللہ کو بھیج دیجئے۔ جب تک مسلمانوں کو بلاتا رہا، رسول ایک ایک سے کہتے ہیں تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، اور کوئی جانے پر تیار نہیں۔ جب اس نے رسول کو پکارا تب بھی رسول اللہ ایک ایک سے کہتے رہے چلے جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ آخر میں اس نے کہا کہ اگر کوئی نہیں آ سکتا ہے تو اپنے اللہ کو بھیجیے کہ وہ آ کے مجھ سے جنگ کرے۔ بس جیسے ہی کہا اللہ کو بھیجیے، میں اللہ سے لڑنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے علی کی طرف دیکھا، یہ اللہ کو بلا رہا ہے، تم چلو۔ دیکھیے ایک ایک جملے پر غور کیجیے گا جناب بھائی، ایک ایک جملے پر، کہ جب اللہ کو پکارا جنگ کرنے کے لیے تب رسول اللہ نے علی کو آواز دی، یا علی اٹھیے، آپ جائیے۔ حضرت علی علیہ السلام کو میدان میں بھیجا۔ دیکھیے میدان میں بھیجا، اور کیوں بھیجا؟ علی کو کیوں پکارا؟ اس لیے نہیں کہ علی کو اللہ ثابت کرنا تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اب اس نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ کو للکارا ہے، لہذا اب یہ اللہ کے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتا ہے۔ یا علی آپ ہی تو ید اللہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ فرمایا کہ اب جب اللہ کو میدان میں بلایا گیا تو علی گئے، علی نے جا کے اسے قتل کر دیا، علی نے اسے قتل کر دیا۔ جنگ احزاب کے، یا جسے آپ خندق کہتے ہیں، اس کے واقعے کو پڑھیے تو ایسے ہی تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے علی نے جنگ کی۔ دیکھیے جنگ کے لیے بلایا تھا اللہ کو، جنگ کی علی نے۔ دیکھیے جنگ کی علی نے، تو یہی تو ماننا پڑے گا کہ اس کی طرف سے یہ جنگ کرتے ہیں۔ تو ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جو علی اللہ کی طرف سے جنگ کر سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والا۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اب یہ کہ صاحب ہم یا علی مدد نہیں کہیں گے اور یا علی مدد، الحمدللہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں۔ ہم علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہ کہنے میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، پوری توجہ سنیے گا۔ ہمیں تو فخر ہے اس بات پر کہ جو بچپنے میں ہماری ماں نے سبق ہمیں یاد کرایا تھا وہ اب تک ہمیں یاد ہے۔ اس لیے کہ جب ہم چل نہیں سکتے تھے تو ماں ہماری انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی تھی، تو یہی تو کہتی تھی بیٹا یا علی کہو،
بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ یہ ہماری ماں ہے جس نے یا علی کہنا سکھایا ہے، اور وہ مسلمانوں کی اماں ہیں جنہی نے علی سے لڑنا سکھایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتا ہے محمد۔ تو یہ اپنی اپنی ماں کا درس ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ ہے کہ فلاں مولوی نے یہ کہا، انہیں نے یہ کہا، انہیں نے کہا، اس کا کوئی اثر وثر ہونے والا نہیں ہے قوم پہ۔ یہ لوگ بیچارے خواہ محنت کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ تیاری کریں اور قاعدے سے مجلسیں پڑھیں تو ان کے لیے زیادہ فائدہ مند۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ حرام کی کھانا چھوڑ، حرام کی کھانا چھوڑ دیں۔ آج ہم سے ایک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ اصل میں تعزیے بہت سے ہو گئے ہیں اور امام باڑے بہت سے ہو گئے، تو ہم نے مولوی بھی تو بہت ہو گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، یہ بھی کم ہو جانا چاہیے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد، اور ہمارے تو یہ ہر چیز میں بہت ہو گئے ہیں، بہت ہو گئے ہیں، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، یہ سب کوئی فائدہ نہیں ہے ان سب باتوں۔ ہمارا مذہب اسلام دین دو چیزوں پر بیس کرتا ہے، ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے۔ اصول دین جنہیں آپ عقیدہ بھی کہتے ہیں، غلط تو نہیں ہے، عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، عقیدہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد فروع دین، عقیدے پر بیس کرتے ہیں فروع، فروع پر عقیدہ بیس نہیں کرتا ہے۔ ہم زندگی بھر نماز پڑھیں اور اللہ پر عقیدہ نہیں ہے تو وہ نماز کسی کام کی نہیں۔ زندگی بھر روزہ رکھیں لیکن اللہ پر عقیدہ نہیں ہے تو وہ روزہ کسی کام کا نہیں۔ اب یہ کہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ روز محشر سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، بڑے غور سے سنیے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، بے شک نماز پوچھی جائے گی، مگر حدیث کو غور سے پڑھیے، آدھی ادھوری بات نہ کہیے، کنفیوز نہ کیجیے۔ روز محشر سب سے پہلے پوچھی جائے گی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو محشر پہلے ہے یا قبر پہلے؟ کیا آپ غور کر رہے ہیں کہ محشر پہلے ہے یا قبر پہلے؟ تو ان کا صاحب قبر پہلے ہے۔ تو جب تک ہماری زندگی کی گاڑی قبر کے اسٹیشن سے گزرے گی نہیں تب تک محشر تک تو نہیں پہنچے گی۔ تو پہلے تو ہمیں قبر میں پہنچنا ہے، اور جب قبر میں پہنچنا ہے تو پہلے یہ دیکھیے کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا۔ دیکھیے بڑے چیلنج آپ کے سامنے اس کہہ رہا ہوں، قبر میں کیا پوچھا جائے۔ ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے۔ ایسی کہہ دوں کہ لوگوں کو مرچیں لگ جائیں۔ اصول ہماری ماں نے ہمیں سمجھائے ہیں، ماں کی گود میں ہمیں اصول سمجھائے گئے۔ یہ ماں ہی سمجھاتی ہے، بیٹا اول توحید، دوسرے عدل، پھر نبوت، پھر امامت، پھر قیامت۔ قیامت سے پہلے امامت ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کیا قیامت ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ تو یہ ہمیں ماں نے سکھایا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ماں نے سکھایا ہے۔ یا علی مدد کہنا ماں نے سکھایا ہے۔
جب فروع کی منزل آتی ہے تو علماء سامنے آتے ہیں، مولوی سامنے آتے ہیں، ہمارے جیسے بھی اور ان کے جیسے بھی، صحیح غلط سب یہی بتانے والے ہیں، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اور یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ پہلی منزل پر وہ نہیں پوچھا جائے گا جو یہ سکھا رہے ہیں، پہلی منزل پر وہی پوچھا جائے گا جو ماں نے سکھایا ہے۔ دیکھیے جو ماں نے سکھایا ہے، آپ غور کر رہے ہیں، تو ماں نے کیا سکھایا ہے کہ اصول دین سکھائے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یا علی کہہ کے چلنا سکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جو پوچھا جائے گا وہ ماں کا سکھایا ہوا پوچھا جائے گا۔ دیکھیے ماں کا سکھایا ہوا پوچھا جائے گا۔ وہ آخرت کی منزل ہے، وہاں نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن طے یہیں پر ہو جائے گا۔ اگر صحیح عقیدہ بیان ہو گیا تب تو محشر میں پھر نماز پوچھی جائے گی، اب نماز بتاؤ، روزہ بتاؤ، حج بتاؤ، زکوٰۃ بتاؤ، اور یہیں سے گڑبڑ ہو گئی۔ ملائکہ نے پوچھا امام کون؟ انہوں نے کہا امامت تو ہمارے یہاں تھی نہیں، خلافت تھی۔ تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ پھر بھول جائیے کہ نماز پوچھی جائے گی، روزہ پوچھا جائے گا، حج پوچھا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد، پھر کچھ پوچھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب بس ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کے بعد مسائل بس۔ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی آپ حیات طیبہ پڑھیے، چاہے جس کتاب میں پڑھیے، اس لیے کہ اگر ایک کتاب میں دیکھا ہوتا تو میں آپ کا نام بتا دیتا، کسی بھی کتاب میں پڑھیں امام کی حیات طیبہ، تو اس میں آپ کو ملے گا کہ امام فرماتے ہیں کہ جب مجھے مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو میں یا جدہ ادرکنی کہتا تھا، شہزادی سے مدد مانگتے تھے، فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے تھے۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں ان سے مدد مانگتا تھا، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں یا علی آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ تو اب اگر آپ سیرت میں ڈھونڈ رہے ہیں تو اگر آپ کو مولا علی کے نام سے سیرت میں نہیں ملتا کہ علی سے مدد مانگو، تو فاطمہ کے نام سے تو ملتا ہے کہ شہزادی سے مدد مانگتے تھے چھٹے امام۔ تو جب چھٹے امام شہزادی سے مدد مانگ سکتے ہیں تو کیا ہم ان کے کفو سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ ان کے کفو سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اور ذرا دیکھیے کربلا کی سرزمین کے اوپر حسین نے بھرے ہوئے گھر کو لٹا دیا، لاشوں پر لاشیں اٹھائے، جنازوں پر جنازے اٹھائے۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحثیں کہ ان کا صاحب یہ علی نہیں کہنا چاہیے، اور علی کو مانے اور چاہے نہ مانے بات برابر ہے، مسلمان تو رہیں گے۔ کیا آدمی مر جاتا ہے تلقین پڑھائی جاتی ہے؟ تلقین پڑھائی جاتی ہے؟ ان کا ہاں صاحب پڑھائی جاتی، تلقین میں کیا پڑھایا جاتا؟ اس کے معنوں پر بھی غور کیجئے۔ وہ تو بیچارہ خالی مرنے والے ہی سنتا ہے، اور لوگ دور کھڑے ہوئے سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ کبھی اس کے معنوں پر غور کیجئے کہ جب وحدانیت کو پوچھا جائے تو یہ کہہ دینا، جب رسالت کو پوچھا جائے یہ کہہ دینا، جب کتاب پوچھی جائے تو قرآن کا نام لے لینا ہے۔ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اور اسی میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب ولایت پوچھی جائے تو علی کا نام لینا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولایت پوچھی جائے گی۔ یہ تلقین میں یہ سوال کا جواب بتایا جا رہا ہے، تو جب جواب بتایا جا رہا ہے تو سوال تو ہوگا نا، تبھی تو جواب دیجیے گا۔
تو ان کا ہاں صاحب تبھی جواب دیں گے. اور مرنے والے نے کہا ہاتھ پکڑ لیا کہ میاں جب تک زندہ رہے تب تک کہتے رہے مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے، اور ویسا نہیں ہے. اب جب مر گئے تو بتا رہے ہو پوچھا جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے نماز کر رہا ہوں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان در اہل بیت سے وابستہ رہے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں زندگی. زندہ کرنے والا ایک نبی بھی ہے، زندگی عطا کرنے والے علی بھی ہیں، اور زندگی عطا کرنے والے امام حسین بھی ہیں. نبیوں نے بھی زندہ کیا. حضرت عیسیٰ مردے کو جلا دیتے تھے، مولا علی نے بھی زندگی بانٹی، ٹھوکروں سے مردے جلائے، اور حسین نے بھی کربلا میں زندگی بانٹی. نبیوں نے کہا کہ قم باذن اللہ، علی نے کہا قم باذنی، حسین نے جسے زندگی دی کہا انا للہ. لیکن سب کے جلانے میں اور حسین کے جلانے میں فرق ہے. جسے نبی اور علی نے زندہ کیا وہ جیے مگر پھر مر گئے، مگر حسین نے جسے زندگی دی وہ ایسا زندہ ہو گیا کہ اب جسے زندگی چاہیے ہے وہ اسی سے زندگی مانگ رہا. زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا. آج 12ویں محرم ہے، کربلا والوں کا سیوم ہے. آپ کریا کر رہے ہیں اس لیے کہ آج کربلا والوں کا سیوم. جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ دن ایک ہے، سیوم 72 کا ہے. آج کی تاریخ میں علی اکبر کا بھی سیوم ہے، آج حسین ابن علی کا بھی سیوم ہے، آج شہزادہ علی اصغر کا بھی سیوم، آج حبیب ابن مظاہر کا بھی سیوم. بھرا ہوا گھر کربلا میں لٹ گیا. حسین شہید ہو گئے، خیمے جل گئے، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن گئیں. یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا. ایک منزل پر یہ قافلہ جا کے رکا، اور پھر شہزادی زینب نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو جشن میں مصروف. فضا ذرا جا کے دریافت کرو، آج مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، یہ جشن کیسا ہے. فضا گئیں، پلٹ کے آئیں، شہزادی ان کے ایک بچی پیدا ہوئی ہے جس کی ولادت کا جشن ہے. کہ ان سے جا کے پوچھو انہوں نے بچی کا کیا نام رکھا. فضا گئیں، پلٹ کے آئیں، انہوں نے بچی کا نام آپ کے نام پر زینب رکھا ہے. ان سے جا کے کہہ دو یہ نام نہ رکھیں. فضا نے جا کے کہا وہ بیویاں لڑنے پر آمادہ ہو گئیں، تمہیں پتہ بھی ہے یہ کس کا نام ہے؟ کہ ہماری شہزادی کا نام ہے. اب جو یہ سنا تو فضا رونے لگی اور رو کے کہتی ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہماری شہزادی نے کہلایا ہے. کون ہے تمہاری شہزادی؟ کہ وہاں موجود ہیں، چلو چل کے ملا دیں. وہ بیویاں فضا کے ساتھ آئیں. ادھر شہزادی زینب فرش خاک پر بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے بیٹھی، لیکن کسی بیوی کی ہمت نہ ہوئی جو کچھ کہتا، سامنے کھڑی رہی. کہ فضا نے آواز دی شہزادی یہ بیویاں ملنے آئیں. زینب نے سر اٹھایا، سنا تمہارے یہاں بچی پیدا ہوئی؟ کہاں بیوی؟ کہ اس کی ولادت کا جشن ہے. کہا آپ نے سچ فرمایا. کہ اس بچی کا کیا نام رکھا ہے؟ کہ ہم نے اپنی شہزادی زینب کے نام پر نام زینب رکھا ہے. شہزادی نے فرمایا یہ نام نہ رکھو. کہا کیوں نہ رکھیں، یہ ہماری شہزادی کا نام ہے. زینب نے تڑپ کے کہا جس کا نام ہوتا ہے بھائی مارا جاتا ہے، ہرا گھر لوٹ لیا جاتا ہے. اب جو یہ کہا وہ بیویاں لرز گئیں، لرز کے کہتی ہیں خدا را ایسی باتیں نہ کرو، ہماری شہزادی کا ایک بھائی حسین ہے، خدا میرے حسین کو زندہ اور سلامت رکھے، ایسی باتیں نہ کرو. ایک مرتبہ کہتی ہیں اچھا تم نے زینب کو دیکھا ہے؟ کہا بہت بار دیکھا. اب دیکھو گی پہچانو گی. کیوں نہ پہچانیں گے، ہماری شہزادی ہے.
بس چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے بی بی لو زینب کو پہچانو، میں ہی زینب ہوں، میرا بھرا گھر کربلا میں لوٹ گیا۔ وہ بیویاں لرز کے پیچھے ہٹی، کہتی ہے نہیں آپ زینب نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا اس لیے کہ آپ بے ردا ہیں، اور جس کا باز جیسا بھائی ہو اس کے سر سے کوئی ردا چھین لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا وہ گھوڑے کی گردن میں میرے عباس کا سر، وہ نوک نیزہ پا حسین کا سر، واہ حسین سیعلم الذین ظلموا قوما ينقلبون لا الہ اللہ بھائی نہیں ہوں